اور صدقات و خیرات وہ لوگ کتنا کیا کرتے تھے اس کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے. اسلاف میں جو صدقات و خیرات تھے نا وہ ہمارے والے تو آج کل اس پہ تو بیان بھی جائز نہیں ہے, اتنی سخاوت تو ہم افورڈ کر نہیں سکتے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا, انہوں نے ایک غلام کو دیکھا, وہ کیا کر رہا ہے, روٹی کھاتا ہے نا, پہلے زمانے میں بڑی غربت تھی, ایک روٹی مل جاتی بڑی بات تھی, تو وہ روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتا ہے, سامنے دوسرا ٹکڑا سامنے کتا بیٹھا ہوا ہے اس کو دے رہا ہے. یہ بڑی اس وقت بڑے ظرف کی بات تھی ہے کہ آپ آدھی روٹی جانور کو کھلا دیں. لوگ انسان کو نہیں, کیونکہ غربت بہت تھی نا. اب تو غریب کو روٹی دو وہ مانتا ہی نہیں ہے یہ کیا ہے, تو غریب جو ہے نا اس کو بھی ٹھیک ٹھاک پیسہ چاہیے. وہ ایک غریب گیا نا کسی ایریا میں بھیک مانگنے, کسی نے کہا کل آنا, کہہ رہے کل کے چکر میں لاکھوں روپے پھنسا ہوا اس علاقے میں میرا, کل کے چکر میں اس ایریا میں میرا لاکھوں روپے پھنسا ہوا ہے. تو وہ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہ غلام ایک لقمہ خود اور دوسرا لقمہ کتے کو. حضرت حسن خاندانی تھے, میں نے ایک بیان کیا تھا کہ خاندانی ہونے کی علامت کہ غیرت مند لوگوں پہ خرچ کیا کرو. یہ جو عجیب سی سوچ کے ہے نا پیشاور, جن کو بھیک دو تو اور بھکاری, ان کو مت دیا کرو, عزت دار لوگوں کو تلاش کر کے دیا کرو. تو حضرت حسن نے دیکھا کہ یہ غلام آدھی روٹی ایک لقمہ خود ایک کتے کو, تو انہوں نے جا کے پوچھا کہ بھائی تم ایسا کیوں کر رہے ہو. وہ غلام اگر یہ کہتا ہے نا کہ یہ کتا بھوکا ہے بھوک سے مر نہ جائے تو میں نے کہا آدھا اس کو کھلا دوں, تو بھی غلام کے خاندانی ہونے کی علامت تھی. لیکن غلام نے جواب ایسا دیا جس سے پتا چلا کہ یہ چھوٹا موٹا خاندانی نہیں, یہ بہت ہی بڑا کوئی خاندانی ہے. غلام نے کہا مجھے شرم آ رہی ہے کہ جانور میری طرف دیکھ رہا ہے بیٹھا ہوا ترس رہا ہے اور میں اس کے سامنے پورا کھا لوں. تو وہ بیچارہ ترسائی بھی نظروں سے دیکھ, بھوکا ہے نہیں ہے یہ اس کا ہیڈ ایک ہے. عزت دار آدمی کو بھائی کوئی بھوکا بیٹھا ہوا ہو اور آپ کھا رہے ہو اور وہ ایسے یوں کر کے دیکھ رہا ہو ایسے ترسائی بھی نظروں سے, عزت دار آدمی کے حلق میں نوالا بولو بھائی نہیں اترتا. یا تو بولے گا بھائی ادھر جا کے بیٹھ جا مجھے تمیز سے کھانے دے, یہ بولے گا نا, یا اس کو کھلائے گا اپنے ساتھ. اور جس میں عزت نہیں ہے وہ کہے گا ہاں نوالا قریب لا کے دکھا دے گا, بولے اور ترس تو انہوں اور پریشان ہو, تیری سزا یہی ہے. عزت دار آدمی کو کسی بھی ایسے شخص کے سامنے, ایسی مخلوق کے سامنے کھاتے ہوئے حیا آتی ہے جو للچائی ہوئی نظروں سے آپ کو دیکھ رہا ہو. تو انسانوں میں تو لوگ اس کا خیال کرتے ہیں, جانوروں میں نہیں کرتے. تو کتے کی تو ویسے بھی عادت جتنا مرضی کھلا دو پھر بھی وہ ایسے دیکھے گا جیسے زندگی میں اس کو کبھی کھانے کو ملا ہی نہیں ہے, وہ ایسے ہی بیٹھ جائے گا آپ کے سامنے آ کے. تو حضرت حسن نے دیکھا کہ یہ غلام ایک لقمہ خود کھاتا ہے, ایک کس کو کھلا رہا ہے, کتے کو. پوچھا بھائی, انہوں نے کہا مجھے شرم آتی ہے میرے سامنے ایسے بیٹھا ہوا ہے. تو ہم نے کہا چلو ہم بھی کھا رہے ہیں تو تم بھی کیا ہو جاؤ, شریک ہو جاؤ, کھا لو تم بھی. حضرت حسن کو اندازہ ہوا یہ غلام کیا ہے, بولو نا یار خاندانی. تو اس پہ خرچہ بھی خاندانی ہونا چاہیے. ہم ہوتے پہلا تو ہم اس کو مشورہ دیتے کہ یار کتے کو ہوش کر کے بھگا دے, پہلا مشورہ ہمارا یہ ہوتا. وہ تو کتا ہے اس کا تو کام ہی یہی ہے, تو انسان ہے نا. پھر ایک ڈنڈا ہٹ چلے یہاں سے, اور کتے سے زیادہ اسپیڈ میں بھونکنا شروع کر دیتے معذرت کے ساتھ. کتے کو بھگاتے ہم سب سے پہلے. اور اگر تھوڑے اور اونچے خاندانی ہوتے تو یہ حرکت نہیں کرتے. پھر ہم کہتے کہ بھائی آپ کا اپنا پیٹ آدھی روٹی سے بھر جائے گا, وہ کہتا ہاں بھر جائے گا, چلو پھر ٹھیک ہے, شاباش, ویل ڈن, کیپ اٹ اپ, ٹھیک ہے نا, اچھا کیا, چنگا کتا سی. اتنی حوصلہ افزائی کر کے پتلی گلی سے نکل جاتے. بہت زیادہ کرتے تو یہ کرتے یار تو نے آدھی روٹی کتے کو کھلا دی, آدھی خود کھا لی, تو یہ آدھی میں تجھے دے دیتا ہوں تاکہ تیرا حصہ پورا ہو جائے. تو نے ایک روٹی تجھے مولا نے دی تھی نا, مالک نے کھانے کے لیے, تو میں گھر سے لے کر آ رہا ہوں, کھانا کھا لے. خاندانی لوگوں کا کی سخاوت کا یہ طریقہ دیکھو. خاندانی آدمی کو جب غصہ آتا ہے نا تو غصہ بھی کیا ہوتا ہے, خاندانی ہوتا ہے. تو اس لیے منہ ہلا دیا کرو. کمنٹس میں لوگ لکھے ہوتے ہیں, ابے بول لیا کرو, لوگوں نے کمنٹس میں لکھا ہوا ہوتا ہے, گردن ہلا لیا کرو, لوگوں نے کمنٹس میں نا یوٹیوب پہ بیان کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے. اب تو لوگوں کو بھی اشکال ہو رہا ہے, آواز ہی نہیں آ رہی ہوتی کسی کی. تو حضرت حسن نے یہ نہیں کیا, ہم ہوتے تو آدھی روٹی گھر سے لا کے دے دیتے, ویل ڈن, زیادہ زیادہ یہ کر لیتے. حضرت حسن نے کہا یہ بندہ کیا ہے,
یہ غلام بننے کے لائق نہیں ہے. غلام تو نیچ سوچ کے لوگ ہوتے ہیں غلام. حضرت حسن نے کہا کہ تیرا مولا کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ فلاں ہے. یہ باغ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ باغ بھی میرے مالک کا ہے. حضرت حسن نے کہا کہ اس کو تو آزاد کر دے, اس کی منہ مانگی قیمت لے. ظاہر ہے کوئی اپنے غلام کو آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جب تک کہ منہ مانگی قیمت نہیں ملتی. اس نے منہ مانگی قیمت لگائی ہے اور حضرت حسن نے اس کو پیسے پکڑائے اور غلام کو کیا کیا؟ آزاد. ابھی کام مکمل نہیں. انہوں نے کہا یہ تیرا باغ کتنے کا ہے؟ ابھی تو صرف غلام آزاد ہوا ہے نا, باغ کی ویلیو لگا. ظاہر ایک آدمی کا جب بیچنے کا ارادہ نہ ہو, اس کو بیچنے پر آمادہ کرنے کے لیے اچھی خاصی قیمت لگانی پڑتی ہے. اس نے کہا لگاتا رہا, بالآخر باغ اس کی منہ مانگی قیمت پہ اس سے خریدا اور غلام کو پہنایا نہیں, کیا کر دیا بھائی؟ گفٹ کر دیا. تو وہ جانتے تھے کہ خاندانی لوگوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ آدمی جب آدھی روٹی میں یہ احسان کر رہا ہے تو جب اس کو باغ آئے گا پھر مخلوق کی کیسی خدمت کرے گا یہ. اور ہم چوروں چکوں کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تعاون, اور بھکاری بنا رہے ہوتے ہیں ان کو, مانگنا سکھا رہے ہوتے ہیں ان کو. اور وہ بھی ایسا تعاون ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے بھائی. وہ تعاون بھی ایسا ہوتا ہے کہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج تو میں نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی, کیونکہ وائپر والے کو 5 روپے عطا فرمائے ہیں جو گاڑی کا شیشہ صاف کرتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھو جن کا آخرت پر ایمان ہے ان کی سخاوت, یہ تو وہ چیزیں جو ان کی روایتوں میں کتابوں میں آ گئی ہیں. چھپ کے کتنا کیا ہوگا ہے بھائی, چھپ کے کتنا کچھ کیا ہوگا. تو خیر کہاں سے؟ تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی, کیونکہ پہلے تو اسلاف میں تھا کہ جلدی شادی کرنی ہے, اب جب شادی ہوگی تو ظاہر ہے مالی مسائل تو کھڑے ہوتے ہیں, خرچہ تو اب بیگم آ گئی, بچے بھی ہوتے ہیں, چلے جا رہے ہیں. تو پھر انہیں ترتیب کیا بنائی؟ 4 مہینے بزنس, میں آپ کو ریٹرن میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں, نکاح کرو اور یہ ارادہ کرو 4 مہینے صرف کیا کرنا ہے؟ بزنس. بے شک آپ کو کوئی بزنس نہیں آتا, 2-4 سال دھکے کھاؤ گے, نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ. کماؤ پوت جو ہے نا, جس کو جاب کرنے والا کہتے ہیں, یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں ہے. یہ انگریز جب ہندوستان میں آیا اس کو افراد چاہیے تھے, اس کے پاس افراد نہیں تھے نا, تو اس کو ملازمتوں کے لیے بندے چاہیے تھے. انہوں نے ہمیں تجارتوں سے ہٹا کے کہاں لگا دیا؟ کلرک بنا دیا کسی کو, ٹھیک ہے نا, کسی کو کچھ بنا دیا, کسی کو کچھ بنا, اور 1.5-2 لاکھ کوئی مینیجر بنا دیا. تو اس کو اب مینیجر کا ساری نالج سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ وہ جس کی فیکٹری ہے یا جس کا بزنس ہے. ہو سکتا ہے وہ انگوٹھا چھاپ ہو, پیسہ آئے گا نا تو مینیجر MBA لڑکے ملازم ہوں گے آپ کے, پیسہ نہیں آئے تو خود MBA بن کے کسی جاہل کی ملازمت کرو گے. کیا کریں یار, کوئی ڈنڈا منڈا ہونا چاہیے صرف دکھانے کے لیے. اب یہ ٹاپک چینج ہوتے ہیں نا, تو جس ٹاپک میں گھستا ہوں اس کو اگر ادھورا چھوڑ دوں تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. دیکھو آپ پڑھو ضرور, پڑھنے کا مقصد آپ کا نالج ہونا چاہیے. جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ معاشرے میں اچھا سروائیو کر سکتا ہے, لوگوں کو اچھا گائیڈ کر سکتا ہے. وہ بہت سی غلطی ہو, اس نیت سے پڑھو. پیسہ کمانے کے لیے اگر پڑھتے ہو تو بے وقوف ہو. پیسہ صرف کس میں رکھا ہے اللہ نے؟ تجارت میں رکھا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اپنی اولاد کو بزنس دے کے جاؤ, فری پھوکٹ میں تمہاری جگہ آ کے تم سے 2 ہاتھ آگے نکل جائیں گے. آپ ڈاکٹر بنے, اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا کے جاؤ گے نا, تو اس کو اتنی ہی محنت کرنی پڑے گی جتنی آپ نے کی ہے. وہ 0 سے شروع ہوگا. لیکن بزنس دے کے جاؤ گے تو جو آپ کا آخری سٹیپ ہوگا بچے کا وہ پہلا ہوگا, اور 3-4 نسلوں کے بعد خود سوچ لو کیا ہوگا. وہ سارے تجربے کر کر کے مختلف لوگوں کو پہنانا سیکھ جائیں گے. مختلف چیزیں تجارت میں پہنائی جاتی ہیں نا, یہ گائے قربانی کی خریدی, اس کو پہنا دی, یہ پلاٹ خریدا, اس کو پہنا دیا. تو وہ پہنا کے ماسٹر ہو جائیں گے کہ کس کو کس وقت کیا چیز پہنانی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے تجارت کیا کرو, اور ایک دم سے نہیں ہو جاتا. شروع میں تو دھکے
اور تجارت کے لیے یہ بھی سوچتے اتنا پیسہ کہاں سے لائیں, تو یہ تو بیوقوفی کی بات ہے. تجارت میں تو پہنانا آنا چاہیے, ادھر سے لیا اس کو پہنا کے کمیشن لیا, پتلی گلی سے نکل لیے. ٹھیک, تو پیسہ انویسٹ کرنے کی حماقت کبھی بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ کو تجارت آتی نہیں ہے. 1 کروڑ انویسٹ کر کے وہ ڈوب گئے, پھر تو گئے کام سے. انویسٹمنٹ اس بزنس میں کریں جس کا آپ کو تجربہ اچھا خاصا ہو چکا ہو, اس بزنس میں انویسٹمنٹ کرو آپ, پھر فائدہ ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اچھا آپ اگر وہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ میکینک ہیں ماشاءاللہ کار کے, تو وہ بھی سوچ رہے ہوں گے میں بزنس کیسے کروں. بھائی آپ نے ورک شاپ کھولی ہوئی ہے, ساتھ ساتھ گاڑیاں خرید کے بیچنا بھی شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا, بزنس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. 9 اعشار امتی فی التجارہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ روایت کی سند پہ کلام ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 10 میں سے 9 حصے رزق اللہ نے تجارت میں رکھا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تو ساتھ ساتھ جاب کے ساتھ سائڈ میں چلاتے رہو کچھ نہ کچھ. پہنانا ہی تو ہے نا, گاڑی خریدی پہنا دی کسی کو. ٹھیک, تو اس میں آدمی محنت کرے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی وہ کیا کرتے تھے, 4 مہینے صرف اور صرف بزنس. اب یہ نہیں کہ بزنس ہی کے ہو کے رہ گیا باقی کوئی کام ہی نہیں ہے. تو 4 مہینے تجارت سے جو ارننگ ہوتی تھی وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے, بھائی اب سال بھر بیٹھ کے کھانا ہے. جیسے حج کے موقع پہ بعض لوگ 2 مہینے میں اتنا کما لیتے ہیں کہ باقی 10 مہینے بیٹھ کے کھاتے ہیں. وہ سیزن ہوتے ہیں نا ہر چیز کے. اگلے 4 مہینے وہ جہاد میں گزارتے تھے. اسلامی سرحدیں پھیل رہی تھیں اس وقت, بڑی بہادری کے جوہر دکھائے انہوں نے لڑائیوں میں. اور مزید 4 مہینے 24 گھنٹے علم. تبھی بہت بڑے محدث بنے, عربی ادب کے بہت بڑے شاعر بنے. اور یہ بچپن سے ابا کی تربیت بھی, ایک شعر کی یاد کرنے پر ابا 1 درہم دیتے تھے ان کو. بچپن میں ابا کہتے تھے, عبداللہ بن مبارک کے جو والد تھے نا, وہ کہتے تھے 1 شعر یاد کر لو 1 درہم. تو بچوں کو اسی طرح ادب سکھایا کریں. ادب سے مراد اردو ادب یا عربی ادب یا انگریزی ادب, کچھ بھی سکھا دیں. زبان پہ کنٹرول جس کو ہوگا نا وہ بہت کچھ کر لیتا ہے. سارا مسئلہ یہ بولنا نہیں آتا. رشتہ لینے گئے تھے, بولنا کیا تھا, منہ سے نکل گیا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, نکال دیا انہوں نے. کاروبار کر رہے ہیں, پہنانے کے لیے گئے تھے, وہ خود پہن کے آ گئے. بھائی جو بولتا ہے نا وہی, اسی کا پلہ کیا ہوتا ہے, قوت گویائی, اسپیکنگ پاور. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کی بیس پہ حضرت ہارون کو نبوت ملی ہے. اللہ میاں نبوت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دینا چاہتے ہیں نا, مقام ان کا بڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا افصح منی لسانا, اے اللہ بولنے کا ہنر میرے بھائی کو آتا ہے تو ان کو بھی میرے ساتھ لگا دے. اللہ نے فرمایا سنشد عضدک باخیک, تیرے بازو مضبوط کرنے کے لیے میں نے تیرے بھائی کو بھی کیا کر دیا, دعوت تیری ہوگی. زبان کس کی ہوگی, ہارون کی. تو ہارون علیہ السلام کو نبوت صرف اس لیے ملی کہ بولنا اچھا جانتے تھے. کیا ہو گیا بھائی جان, تو بولنا جو ہے نا. اچھا دیکھو, اللہ میاں نے قرآن مجید میں ایک اور مسئلہ بیان کیا. مشرکین مکہ یہ کہتے تھے معاذ اللہ, نقل کفر, کے یہ فرشتے اللہ کی معاذ اللہ بیٹیاں ہیں. تو اللہ کو غضب آیا کہ مشرکین خود بیٹی کی پیدائش پہ نا ناک منہ چڑھاتے تھے اور زندہ دفن کر دیتے تھے. تو اللہ کہہ رہے ہیں جو اپنے لیے تو بیٹی پسند نہیں کرتے, اور اللہ کی طرف نسبت کس کی کر دی کہ اس کی بیٹیاں ہیں, معاذ اللہ. پھر اللہ نے فرمایا اومن ينشأ فی الحلیہ وهو فی الخصام غیر مبین. عورت کی ایک کمزوری کو اللہ نے بیان کیا کہ عورت تو وہ ذات ہے جو زیورات میں پلتی ہے اور اس میں اسپیکنگ پاور مرد سے کم ہوتی ہے. فی الخصام, جب بحث کرتی ہے نا, ڈیبیٹ, تو وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا جو کس میں ہوتا ہے, مرد میں ہوتا ہے. خواتین کہیں گی اللہ میاں ہماری برائی بیان کر رہے ہیں. اللہ میاں برائی نہیں بیان کر رہے, اللہ میاں آپ کی کمزوری کو بیان کر رہے ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ارے میاں دیکھو, ایک آدمی کہے کہ مرد کے بازو میں طاقت زیادہ, عورت کے بازو میں طاقت کم, تو کیا عورت کی انسلٹ ہو رہی ہے؟ یہ تو حقیقت ہے نا.
مرد طاقت ہوتا ہے، عورت کیا ہوتی ہے بیچاری؟ کمزور. الا ماشاء اللہ کچھ اس کے برعکس بھی ہوتی ہیں. تو بعض عورتیں مردوں سے زیادہ ذہین ہوتی ہیں، ان میں بولنے کی طاقت مرد سے زیادہ. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں وہ تو صحابہ سے زیادہ اچھا بول لیا کرتی تھی، ذہانت بھی بہت سے صحابہ سے زیادہ تھی. لیکن عمومی جو ماحول ہے اللہ نے بنایا ہے وہ کیا ہے کہ عورت کو زیب و زینت سے محبت ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک عیب ہے، اگرچہ یہ اس کے لیے عیب نہیں ہے، اس کی فطرت کا حصہ ہے، لیکن اس کی فطرت کا حصہ ہونا بھی تو ایک عیب ہے نا. تو اس سے بھی پتا چلتا ہے میرے بھائی، جس مرد کو زیادہ زیب و زینت کا شوق ہے نا، یہ تو بہت ہی بڑا عیب ہے کہ تمہاری تو نیچر نہیں ہے، تم پھر بھی زنانے میں گھس رہے ہو جا کے. سمجھ آ رہی ہو بات؟ بیوٹی پارلر کھول کے بیٹھے ہوئے ہو اور تیار ہونے میں گھنٹہ گھنٹہ لگاتے ہو. یہ میں اتنا جو بولتا ہوں نا، مرد کو زیادہ بیوٹی نہیں ہے، تیار ہونے میں گھنٹہ نہ لگاؤ، تو لوگ کہتے ہیں یہ کوئی کبیرہ گناہ ہے جو اس پر اتنا بول رہے ہو. او بھائی یہ نیچر کے خلاف ہے، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. تو یہ عورت کے پر یہ جو ہے کہ وہ بیوٹی، وہ وہاں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جب بیٹھی ہے تو اٹھ ہی نہیں رہی، وہ ٹھیک ہے اس پہ سوٹ کرتا ہے، آدمی پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. اس لیے میں بار بار بول رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں شریعت کا حصہ ہے بھائی. تیار ہونا ہو، جاؤ نہاؤ دو، کپڑے اس طریقے ہو گیا.